الحمدللہ ہمارے ترجمہ تفسیر کے ساتھ 10 سپارے مکمل ہو چکے اور آج سے ہمارا 11واں سپارہ یہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ شروع ہوگا۔ تو آج 11واں سپارہ سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 94 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یعتذرون الیکم، تم سے بہانے بنائیں گے، اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ قل لا تعتذروا، تم فرمانا بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں گے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں جتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو غزوہ سے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، تم نے جو کچھ کیا اللہ عز و جل نے ہمیں اس کی خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ منافقین نے وعدہ کیا تھا کہ زمانہ مستقبل میں وہ مومنین کی مدد کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اسی کے متعلق فرمایا گیا ہو کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے اس عہد کو بھی وفا کرتے ہو یا نہیں۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عالم الغیب بیان فرمائی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، یعنی اللہ نے جن مقربین بارگاہ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے ان کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ غیب جانتے ہیں یا غیب پر مطلع ہیں یا غیب پر خبردار ہیں، لیکن انہیں عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا کہ اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے لفظ رحمان ہے۔ اس مسئلے پر عقیدہ اہل سنت جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حضرت عزت عز جلالہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفاً علم بالذات متبادر ہے اور اس سے انکار مانا لازم نہیں آتا۔
حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قطعاً بے شمار غیوب اور ما کان ما یکون کے عالم ہیں، مگر عالم الغیب صرف اللہ عز و جل کو کہا جائے گا۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قطعاً عزت جلالت والے ہیں، تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز و جلیل ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر محمد عز و جل کہنا جائز نہیں، مگر اللہ عز و جل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے گا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں علم غیب بالذات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، کفار اپنے معبودان باطل وغیرہ ہم کے لیے مانتے تھے، لہٰذا مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ، اور یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے، اور فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل کے دیے سے انبیاء اکرام علیہم السلام کو کثیر و وافر غیبوں کا علم ہے۔ یہ بھی ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر ہو کافر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء تمام جہان سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔